آج لڑکیوں کی شادی کے لیے لڑکے کو منتخب کرنے میں ہمارا معیار بن گیا ہے کہ وہ کماتا کتنا ہے، کتنے بڑے مکان میں رہتے ہیں، سرکاری نوکری اور ملازمت کرتا ہے کہ نہیں، اگر سرکاری نوکری کرتے ہیں تو اس کے اوپری آمدنی کتنی ہے۔ اس طرح ہم دلہا کی تلاش میں بیچاری نوجوان لڑکیوں کی جوانی کے ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع خطابت ہے شادی کی اہمیت و فضیلت۔ معزز سامعین، شادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بدکاری سے بچاتی ہے اور زندگی کا حقیقی سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ جذبۂ الفت و محبت کو فروغ دیتی ہے اور یہ گناہوں سے بچنے اور نسل کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے اور اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی کی فضا قائم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 3 سورہ نمبر 4 میں شادی کو مشروع قرار دیتے ہوئے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ متفق علیہ۔ محترم حضرات، شادی جہاں ایک طرف فطری ضرورت کی تکمیل ہے تو وہیں دوسری طرف عبادت، سنت نبی اور نصف الدین کی تکمیل بھی ہے۔ ارشاد نبی بھی ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اسی طرح اگر شادی مختلف برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مختلف فواید و برکات کا پیش خیمہ اور اہم مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ روم آیت نمبر 21 سورہ نمبر 30 میں شادی کو سکون و اطمینان کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الفرا کر شادی کی ترغیب دی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان شادی کی استطاعت کے باوجود، اچھی خاصی عمر گزرنے کے باوجود شادی نہیں کرتے، اور صرف نوجوان نہیں بلکہ والدین اور سرپرست بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ آج لڑکیوں کی شادی کے لیے لڑکے کو منتخب کرنے میں ہمارا معیار بن گیا ہے کہ وہ کماتا کتنا ہے، کتنے بڑے مکان میں رہتے ہیں، سرکاری نوکری اور ملازمت کرتا ہے کہ نہیں، اگر سرکاری نوکری کرتے ہیں تو اس کے اوپری آمدنی کتنی ہے۔ اس طرح ہم دلہا کی تلاش میں بیچاری نوجوان لڑکیوں کی جوانی کے ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں جوانی کے آگ میں جلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں یہیں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادی کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔